میں بیک اینڈ میں رہ کے میں جو ان کے لیے کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، کیونکہ وہ صحیح ٹریک پر ہیں اور صحیح مقصد کی وجہ سے ہیں. اچھا that's very good. اچھا coming back again to your professional role, آپ نے ابھی مجھے کچھ بتایا تھا کہ ایک اور کتاب بھی آپ لکھ رہے ہیں اس کتاب کے علاوہ بھی، وہ کس سبجیکٹ پہ ہے؟ وہ میرا جی اٹس مور آف اے لیسنز لرنڈ، جہاں جو میں نے دیکھیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ آئی کنسیڈر مائی سیلف ایز اے چینج ایجنٹ. ایک ہوتے ہیں نا لوگ جو بالکل بیچ میں بیٹھتے ہیں، ہر چیز میں نیوٹرل رہتے ہیں. میں ایسا شخص نہیں ہوں. اگر میں کوئی اچھی چیز دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ میرا فرض ہے کہ میں پوری دنیا کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ اچھی چیز ہمارے ملک میں ہو رہی ہے. یہاں میں 5 سال میں نے کئی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا. کچھ اتنے زبردست لوگ ہیں، اتنے اصولوں والے لوگ ہیں، ان کی کمپنیز اور اتنے اداروں کو اتنے اچھے اصولوں سے چلا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کی کہانی بھی سب کو بتائی جائے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جن اداروں میں، جن آرگنائزیشنز میں نے بے انتہا انجسٹس دیکھی ہے، ڈسکرمنیشن دیکھی ہے، کرپشن دیکھی ہے، اس کو بھی بیان کیا جائے تاکہ ہم اس چیز سے سیکھیں. وہ کہتے ہیں نا سبق حاصل کریں. there is always room for improvement، اور اس کے بعد اپنے اندر بہتری لائیں. یہاں کی سیاست اور وہاں کی سیاست، امریکہ کی جہاں آپ زیادہ رہے، اور پاکستان کی سیاست تو دیکھی ہے آپ نے، بنیادی فرق کیا ہے؟ ویسے تو اگر ہم تفصیل میں جائیں تو بہت ساری چیزیں ہوں گی، کہانی ہو جائے گی. ایک بالکل جو بنیادی فرق آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے؟ I think it's system. ابھی ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی ہے وہ بہت امیچور ہے، اور ہمارے یہاں ایکچولی اٹس اے ون مین شو. یوزلی ہر پولیٹیکل پارٹی میں، آئی ایم سوری ٹو سے، اٹس یوزلی لائک اے ون مین شو. ٹھیک ہے نا؟ تو دیٹ از ناٹ ٹرو ڈیموکریسی. مطلب پارٹی کے اندر اور امریکہ میں چاہے وہاں بھی ان کے یہاں بہت گیپ ہے ان کے سسٹم میں، لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ جو ہیں آپ کی پارٹی دوسری پارٹی سے الیکشن لڑے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں امریکہ میں جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کے درمیان 5 کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کے درمیان جو ہے الیکشنز ہو رہے ہیں. ان میں سے ایک چوز ہوگا جو اوباما سے الیکشن میں فائٹ کرے گا نومبر میں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی انٹرنل ایویلیویشن ہو رہی ہے. یہاں ہمارے یہاں یہ ہے کہ جی یہ پسند آ گیا، یا اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، یا یہ ہمارا رشتہ دار ہے، تو یہ جی یہ سیٹ آپ کی ہے. یہ دیٹ از ناٹ ڈیموکریسی. یہ تو آپ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عجیب سی چیز کر رہے ہیں. تو یہ چیز جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ تو آپ نے ٹرو ڈیموکریسی نہیں آئے. بالکل میں سمجھ گیا. یہ تو سسٹمز کی آپ نے بات کی کہ جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں یہ ہیں، مگر جو وہاں کی اکثریت رہتی ہے اور یہاں اکثریت رہ رہی ہے، ان کے زندگی کے تقاضے تو مختلف ہیں نا. مطلب یہاں ایک گاؤں دیہاتی جو ہے اس کی زندگی کے تقاضے، اس کی بھینس ہے، اس کی زمین پہ کوئی اگر قبضہ کر لے، اس کا پانی کوئی روک لے، تو اس کا وڈیرا تھانے میں جا کے اس کو چھڑاتا بھی ہے، اس کی ضمانت بھی لیتا ہے، ڈاکوؤں سے نیگوشیٹ کر کے اس کی بھینس بھی اسے واپس دلاتا ہے. تو یہاں تو ہم ان چیزوں کی، تو ہمارا جو ایک کامن آدمی ہے وہ کیسے نکلے اس سب سے؟ دیکھیں بنیادی جو مسائل ہیں نا وہ پوری دنیا میں آج کل ایک ہی ہیں. غربت ہے، ان امپلائمنٹ ہے، انفلیشن ہے. یہ تمام مسائل ہیں جو اس وقت ایکچولی کہتے ہیں نا، کیونکہ گلوبل ویلیج ہے تو یہی مسائل امریکہ میں، یہی مسائل یورپ میں، یہی مسائل پاکستان میں. لیکن وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ بھینس چرا کے لے گیا، یا اس کی وہ کہتے ہیں نا زمین پر قبضہ ہو گیا، جو ہمارے گاؤں میں مسائل ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہاں اگر ڈاکو ہیں تو وہ ڈاکو کس کے ہیں ڈاکو؟ ٹھیک ہے نا؟ تو کون انہیں بچا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ میں ہی آپ کے گھر چوری کروں اور پھر آپ کا پیسہ آپ کو واپس کر دوں، اور میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے ہی ووٹ دیں اور میرے ہی سامنے سجدہ کریں. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ مڈل کلاس سیاست اس ملک میں گاؤں دیہات کے لیول پہ آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں آتے ہوئے. آئی تھنک یہ شہروں میں تو چلیے سمجھ میں آتا ہے، یہ آئے گا ہی آئے گا. دیکھیں جب تک سسٹم جو ہے نا وہ خود ہی ٹھیک ہوگا. کیسے آئے گا؟ وہاں تو تعلیم ہی نہیں پہنچی. دیکھیں آپ پہلی دفعہ غلطی کریں گے، آپ نے پہلی دفعہ غلط شخص کو ووٹ دیا، آپ دوسری دفعہ غلط شخص کو ووٹ دیں گے، تیسری دفعہ آپ غلط شخص کو ووٹ نہیں دیں گے. دیٹ از وائی جو کہتے ہیں نا ڈیموکریسی، کیونکہ یہ خود سیلف کلینزنگ کرتا ہے. تو یعنی اس پروسیس کو چلتے رہنا چاہیے. اور وہ جو بیچ میں ایڈونچرزمز ہو جاتے ہیں، ہاں تو اس سے سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. اسکوئر ون پہ جو واپس آتے ہیں، ہاں تو 2-3 یہ سائیکل سے ہم گزریں گے، آپ خود ہی دیکھیں گے کہ اس کے بعد برے شخص کا نا یہاں کوئی کام نہیں رہے گا. برا شخص تو ایک بالکل دوسرے مطلب ٹرمز دوسری ہو گئی نا.
مطلب کچھ لوگوں کے لیے وہ برا ہے لیکن کچھ کے لیے وہ اچھا بھی تو ہے نا. ہاں لیکن آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے نا, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ کوئی برا یا اچھا ہے, ایجوکیشن کا کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہاں تو تعلیم جو ہے وہ تو کاروبار ہے, تعلیم اور صحت یہاں کاروبار ہے. بالکل. اور پتہ نہیں انگلش سکولز کا یہاں پہ ایک ایسا اس کے نام رکھنے کا کریز ہوا ہے, ایک تو سارے سینٹس ختم ہو گئے جتنے تھے, اور آپ یقین مانیے میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک سکول دیکھا, ایک جگہ سے میں گزر رہا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا آل سینٹس اسکول, یعنی وہ سارے جب سینٹس ختم ہو گئے تو ان صاحب نے کہا آل سینٹس, سارے سینٹس. تو اب جہاں یہ اس قسم کا مائنڈ سیٹ ہو, جہاں تعلیم جو ہے وہ کاروبار بن جائے, گورنمنٹ سیریس نظر نہیں آ رہی ہے, کوئی بھی گورنمنٹ سیریس نظر نہیں آئی. ہاں اب تک that's the fundamental flaw. اور اس میں آپ جیسے نوجوان جو ہیں, یعنی میں اوورسیز پاکستانیز کی بھی بات کر رہا ہوں اور ینگسٹرز کی بھی بات کر رہا ہوں, خاص طور پر آپ جیسے پاکستانیوں کی, کوئی گول, کوئی اس طرح کا کوئی پلاننگ ہے ذہن میں کہ کوئی عام آدمی کسی طرح مستفید ہو سکے, ایک بچہ, 2 بچے, 10 بچے, کہیں کمیونٹی میں کوئی ٹائم دینے کا کچھ کانسیپٹ؟ بالکل ہے, اور میرے خیال سے سب کو دینا چاہیے. دیکھیں کمیونٹی سروس شوڈ بی پارٹ آف ہو وی آر, جو جتنا کر سکے نا اپنے حوالے سے اسے کرنا چاہیے. میں نے کیا ہے, آپ تعلیم کی بات کر رہے ہیں, میں نے یہاں فری ایجوکیشن کی ہے, میں نے اسکولوں میں جا کے بچوں کو پڑھایا ہے, کالجز میں جا کے پڑھایا ہے. وہ کہتے ہیں نا جو اپنے طرح سے آپ کر سکیں وہ آپ کو کرنا ہے, لیکن کیونکہ ہمارا ملک بہت بڑا ہے, لیکن ہمارے یہاں جو ہے بہت ضرورت ہے کہ ایسی گورنمنٹ آئے جو واقعی کہے کہ نہیں, ہم دیکھیں کیوں ہم تعلیم پر توجہ نہیں دیتے, یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. اس کا ریزن ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ذہن خود استعمال کریں. تو وہ جو آپ گاؤں کی بات کر رہے ہیں, ہم انہیں تعلیم نہیں دینا چاہتے تاکہ وہ کہتے ہیں نا وہ ہمارے ہتھے رہیں. آخری 2 منٹ ہیں, میڈیا کا رول کیا دیکھ رہے ہیں اس سوسائٹی کو کی ایولیوشن میں یا مستقبل میں, اسپیشلی نوجوانوں کے حوالے سے میڈیا کا رول کچھ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میڈیا ویسے جو ہے نا ہمارے یہاں بڑا پروگریسو ہے اور بڑا گٹسی میڈیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ مطلب اگر گورنمنٹ کو بھی نہیں ڈرتا, جو کوئی غلط چیز دیکھتا ہے تو وہ اس کو سامنے لاتا ہے. However, I think تھوڑا سا ہمیں بیلنس چاہیے, کیونکہ کہتے ہیں نا فریڈم آف سپیچ ڈزنٹ مین کہ آپ کسی کی پرائیویٹ لائف میں دخل دیں. یہ جو ایک وہ کہتے ہیں نا کوڈ آف ایتھکس یا رولز آف انگیجمنٹ, وہ ہمیں چاہیے میڈیا میں. لیکن آئی تھنک ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا ہے نا وہ بہت بہادر ہے, اور اسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا جو کاز ہے وہ اس پر چلنا چاہیے. ہم نے جس ملکوں میں جرنلزم سیکھی وہاں منسٹری آف انفارمیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, اور کوڈ آف کنڈکٹ اور ایتھکس جو تھے وہ صحافی خود بیٹھ کے بناتے تھے. ایگزیکٹلی. اور اب بھی برطانیہ کی یہی روایت ہے, امریکہ کی بھی یہی ہے. یہاں میچورٹی اس طرح کی آئے گی ینگسٹرز میں, یو تھنک سو؟ کچھ دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل میں؟ دیکھیں آپ جیسے لوگ جو جن کو یہ کانسیپٹس پتہ ہیں, جب آپ ہمیں سکھائیں گے, جب یہاں کے لوگوں کو آپ سکھائیں گے اور آپ سے لوگ سیکھیں گے, تو آئی تھنک ان کی سوچ جو ہے نا وہ تبدیل ہوگی. ایک پرابلم ہو جاتی ہے, ریٹنگز نہیں آتی, ایڈورٹائزر نہیں آتا کیونکہ ریٹنگز نہیں آتی, اس قسم کے ایٹیٹیوڈز پہ. ہاں دیکھیں دیٹ از اے پرابلم, لیکن یہ ایک چیز ہے نا کہ آپ کا کاز کیا ہے, آپ کا پرپس کیا ہے. اگر آپ اپنے پرپس پہ قائم رہیں گے نا تو دین یو آر ناٹ گوئنگ ٹو وری اباؤٹ ریٹنگز. آپ اپنا کام جو ہے نا وہ صحیح نیت سے کریں گے, اینڈ دیٹس واٹس موسٹ امپورٹنٹ. شہباز علی بیگ, اٹ واز انڈیڈ اے پلیزر. اٹ واز اے پلیزر. تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات, پاکستان کا مستقبل, پاکستان کے یہ نوجوان جن سے ہمیں بہت امیدیں ہیں, ایک مضبوط و مستحکم پاکستان, میرا بھی خواب, آپ کا بھی خواب, قائد اعظم کا خواب, میرے بچوں کا بھی خواب, ہم سب کا خواب ہے. کہیں نہ کہیں سے تو سٹارٹ کرنا ہے, کہیں نہ کہیں سے تو چلنا ہے. اگر یہ چند شمع روشن ہیں تو یقین مانیے ایک دن یہ اندھیرا چلا جائے گا. چلتے چلتے احمد فراز کا شعر, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بہت خوب. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ. ہر ایک الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے, اٹھے گا جب جم میں سر فروشاں, پڑیں گے دار و رسم کے لالے, کوئی نہ ہوگا جو بچا لے, جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی, یہیں عذاب و ثواب ہوگا, یہیں سے اٹھے گا شور محشر, یہیں پہ روز حساب ہوگا.